حضرت قبلہ والد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے حوالے سے ایک دو باتیں بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں اور جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بہت ساری خصوصیات ہیں ان کی، بہت سارے نیک وہ صفات ہیں ان کے۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ محب قرآن تھے، سچے محب قرآن۔ ایسے سچے محب قرآن تھے کہ ہمارے پھپھا جی مرحوم حاجی عزیز صاحب نے مجھے یہ بات بتائی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، کہ وہ کام کرتے تھے ان کے ساتھ، کام کر رہے تھے، یہ کنسٹرکشن کا مستریوں والا کام ان کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی کاریگر تھے۔ تو کہنے لگے کہ کل میں نے کوئی نہیں آنا۔ انہیں پوچھا کیوں نہیں آنا؟ کہا میں نے حفظ کرنا ہے، میں نے کل کام پہ نہیں آنا، میں نے حفظ کرنا ہے۔ دادا جان ہمارے پہلے سے انتقال کر چکے تھے، تو بہرحال ابو جی نے پھر بچپن سے لڑکپن جوانی کی عمر میں حفظ شروع کیا، اور بحمد اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر دوبارہ اپنے کام پہ تشریف لائے اور رزق حلال کمانے میں اسی طرح مصروف ہوئے۔ قرآن مجید کی خدمت، قرآن مجید کی تعلیم کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ جہاں تک میری معلومات ہیں تقریباً 27 سال ہونے کو ہیں یا 25 سال کم و بیش، قرآن مجید لوگوں کو، قرآن مجید لوگوں کے بچوں کو وہ ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ یہاں بھی بہت سارے ابو جی کے شاگرد ان کے تلامذہ موجود ہیں۔ روزانہ کی جو منزل جو ہمیں پتہ ہے، جو ہمارے سامنے رہی، اور یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب وہ کام بھی کرتے تھے ساتھ، روزانہ کی ان کی منزل کم از کم 5 پارے ہوتی تھی جب وہ کام کرتے تھے، تب کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب وہ کام چھوڑ کے گھر میں رہتے تھے تو پھر کا مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کتنا قرآن مجید پڑھتے تھے، کیونکہ میں زیادہ ان کے قریب نہیں رہتا تھا اپنے کام کاج پہ، جہاں وہ ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہوئی تھی مہمان کے طور پر بھی آتا تھا اور بس واپس۔ اتنا قرآن مجید سے لگاؤ اور محبت۔ اور پھر جب ہمیں پڑھاتے تھے قرآن مجید تو کہتے تھے ان کا جو لفظ کہتے تھے اور سترا کے پڑھ، اور سترا کے پڑھ، اور مزے سے پڑھ۔ بہت محبت کرتے تھے قرآن مجید سے۔ دوسری ان کی جو بڑی صفت تھی، آپ سب اس کے گواہ اور شاہد ہیں، کہ والد محترم انتہائی با اخلاق تھے۔ زمانہ یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں ایسا والد عطا کیا ہے کہ ایسے با اخلاق کہ جہاں بیٹھ جاتے تھے تو جو لوگ ہوتے تھے وہ یاد کرتے تھے کہ کوئی آیا تھا خوشبو دے گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق اور ان کی صفات کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ پھر یہ ان کا خاصہ اور خاص صفت تھی کہ وہ دین سے اور اہل دین سے خلوص کے ساتھ محبت کرتے تھے، شدت والی محبت جس کے کہتے ہیں نا، اہل دین کے ساتھ، خاص کر دینی طلباء کرام اور علماء۔ مجھے یاد ہے کہ میرے دوست جو ہمارے گھر آتے تھے، علامہ عبداللطیف صاحب ہیں، دیگر جو ساتھی ہیں، جب کبھی آنا ہوتا کسی موقع پہ تو ابو جی سے ملتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے، طلباء شرمندہ ہو جاتے تھے کہ اس قدر زیادہ احترام کر رہے ہیں ہمارا۔ تو میرے ساتھی مجھے کہتے بھی تھے، یار ابا جی تمہارے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ اتنی بزرگ شخصیت ہماری تھی۔ یہ ان کے اندر پیار تھا، محبت تھی، دینی طلباء اور علماء کی بے انتہا قدر کرتے تھے، محبت کرتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ اور دین کے ساتھ اس قدر محبت تھی کہ جو بندہ دین کی صحیح بات کرتا تھا ہمیشہ اس کے ساتھ محبت رہتی ان کی، اور غلبہ دین کی خاص طور پہ جو بات کرتا اس کے وہ پورے سپورٹر ہوتے تھے، اپنی طاقت کے مطابق اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ خاص طور پہ اب ماضی قریب میں جو ہم پر صدمہ ٹوٹا، حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قبلہ حافظ صاحب سے اس قدر محبت تھی کہ جب بھی ان کی خطاب ان کا سنتے تھے اور روزانہ سنتے تھے بلا ناغہ، جب بھی سنتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ اور یہ خوش قسمتی ان کی کہ آخری مرتبہ یعنی جب ان کا وصال ہوا ہے، مغرب کے وقت نماز باجماعت پڑھی انہوں نے، گھر میں آئے ہیں، کھانا رکھا ہے، تو کھانے کے وقت چھوٹے بھائی کو کہتے تھے کہ لگاؤ تقریر کوئی سناؤ مجھے۔ تو اس چھوٹے بھائی نے ان کو حضرت صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا خطاب سنایا ہے، تقریر سنائی ہے، سنے ہیں، خوش ہوئے ہیں۔ بہرحال وقت آیا ان کا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی غلبہ دین کے ساتھ مخلص ہوتے تھے، غلبہ دین کی کوشش کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ انتہائی محبت فرماتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے۔ پھر یہ بات کہ اولاد کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، ہر والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو قربانیاں
اور جو مشقتیں ابو جی نے، والد گرامی نے اپنی اولاد کے لیے، ہم سب کے لیے اٹھائی، یقین فرمائیں وہ کم لوگ قربانی دیتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ابو جی کام کرتے تھے، آپ جانتے ہیں سخت گرمی میں شدت والا سخت کام ہے، گھر تشریف لاتے تھے تو عصر کی نماز پڑھتے غسل کر کے، تو طلباء بیٹھے ہوتے تھے جو ناظرہ ان کے پاس پڑھتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، مغرب ہو جاتی، مغرب کے بعد تک کبھی پڑھاتے رہتے۔ جب ان سے فارغ ہوتے تو ہم دونوں بھائی قرآن مجید حفظ کرتے تھے، اور ہم نے قرآن مجید کا اکثر حصہ حفظ کیا ہے، وہی یاد کرواتے تھے، وہی تلاوت کرتے تھے، اور ہم جا کے مدارس میں اساتذہ کرام کو سنا دیتے تھے۔ تو تیاری ابو جی کرواتے تھے، پھر ہمیں پڑھاتے تھے، عشاء ہو جاتی، 10 بج جاتے، 11 12 بج جاتے، گرمی کے موسم میں ابو جی پڑھاتے رہتے، یہاں تک کہ ہم نڈال ہو کے گرنے لگتے تو کہہ دیتے جاؤ سو جاؤ، صبح تو میں پوچھوں گا۔ تو پھر صبح یقین فرمائے مسجد میں کھڑا ہوں رات کے وقت، کبھی بھی جب بھی آنکھ کھلی ہے ہم نے ابو جی کو مصلی پہ پایا ہے، مصلی پہ دیکھا ہے۔ کبھی ایسا میری زندگی میں نہیں ہوا کہ میں نے شدید بیماری کی حالت، وہ ایک الگ صورت ہے، وگرنہ ابو جی صحت مند ہو، طبیعت خراب نہ ہو، تو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ان کی تہجد چھوٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو دل عطا فرمایا تھا، ایسے جواں مرد تھے، صاحب استقامت تھے، کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا ظاہری طور پہ وہ کمزور سے لگتے تھے، باریک سا جسم تھا، لیکن ان کے اندر جو دل تھا اللہ تعالیٰ نے، جو ان کا جذبہ تھا وہ پہاڑ بھی گرا دیتا تھا، ایسا زبردست اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت والا، جو ارادہ کر لیتے تھے پھر اسے کر کے دکھاتے تھے، جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی بھی پریشانی اور دکھ آ جائے۔ اولاد سے ہمیشہ انہوں نے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے، بیٹا کبھی بھی سب کو پتہ ہے، سب میرے بھائیوں کو پتہ ہے کہ دین سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا، گھٹی میں یہ پلائی ہے چیز، دین سے کبھی بھی الگ نہیں ہونا، غداری دین سے نہیں کرنی، یہ ہمیشہ ان کی تربیت، چھوڑ کے کوئی اور راستہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قرب، عبادت، محبت، ذوق شوق، اور پھر انتہائی نرم دل، خاص طور پہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے، کسی کی بھی پریشانی، کسی کے بھی دکھ اور تکلیف کا سن لیتے تو وہ میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی، وہ رو پڑتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ اور قربانی کی میں بات کر رہا تھا، اولاد کے لیے ہر والدین چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو سہولتیں دیں، ان کے مستقبل، جس کو ہم بہتر مستقبل کہتے ہیں، مال و دولت کی کثرت ہو، اچھا مکان، اچھی گاڑی، سب کچھ دیں، سب کچھ چاہتے ہیں۔ والد گرامی کو میرے ماموں جان وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے، اصرار کرتے تھے کہ میں آپ کو باہر لے جاتا ہوں، بیرون ملک لے جاتا ہوں، وہاں پر کسی اچھی جاب پہ میں آپ کو لگوا دیتا ہوں۔ بڑے انہوں نے ترلے کیے، وہ خود چونکہ سعودی عرب رہتے تھے، ساری زندگی گزاری، بہت کوشش کی، لیکن ابو جی ایک ہی بات کرتے تھے، میں چلا جاؤں، اگر چلا تو جاؤں، لیکن میرے بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ہمیشہ یہ اولاد کے لیے یہ قربانی ہے ان کی۔ پھر یہ کہ ماموں جان نے ایک دن کہا کہ یہ بچے ہیں تو بچوں کو شوق ہوتا ہے ٹیلی ویژن دیکھنے کا، تو میں آپ کو دیتا ہوں، لے لیں۔ تو ابو جان فرمانے لگے کہ مجھے خوشی ہوئی آپ کی یہ بات سن کے کہ آپ نے سوچا میرے بچوں کا، لیکن اس سے ڈبل خوشی ہوگی اس وقت جب آپ مجھے یہ نہیں دیں گے، یہ مجھے آپ گھر میں رکھے تو مجھے اس سے زیادہ خوشی ہے۔ یعنی کہ کمپرومائز انہوں نے کبھی نہیں کیا اولاد کی تربیت۔ ہم جیسے تیسے پھر ہیں، آپ کے سامنے ہیں، دعا ہمارے لیے یہ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رستہ انہوں نے دکھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس رستے پہ انہوں نے چلایا اللہ ہمیں اس رستے پہ استقامت عطا فرمائے۔ بس پیر صاحب قبلہ تشریف لا ہی رہے ہیں، میں جب وہ تشریف لائیں گے تو دعا کی درخواست کروں گا۔ مرشد گرامی کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اپنے مرشد سے، وہ جس کو کہتے ہیں نا فنا فی الشیخ، وہ اس مقام پر فائز تھے بحمد اللہ تعالی۔ ہمارا والد گرامی کا جو آستانہ علی یکمہ والا شریف، پیر سید اعظم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ان کا جو روحانی تعلق تھا اتنا مضبوط تھا کہ میں نے پیر صاحب قبلہ کی بھی زیارت کی، اور ابو جی کو بھی میں نے دیکھا، وہ کوشش کرتے تھے کہ پیر صاحب والی صفات اپنائیں، اور ایک صفت کو میں نے بالکل خوب دیکھی ہے۔ پیر صاحب قبلہ کی صفت یہ تھی کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے، اپنی ضرورت کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، مطلب یہ مجھے پانی دے دو، یہ فلاں چیز دے دو، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کبھی سوال نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد پڑتا ہے میری والدہ نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب ایک دن ہمارے گھر تشریف لائے تو امی جان کہتی ہیں کہ میں
خوش ہوئی بڑی کہ پیر صاحب آئے ہیں، کھانا بنایا ان کے لیے، تو اوور ایکسائٹمنٹ، بہت خوش تھی، تو کھانے میں نمک یاد ہی نہ رہا ڈالنا، وہ بے نمک کھانا پیش کر دیا۔ تو کسی کو نہیں پتا، سب سے پہلے پیر صاحب کے آگے رکھا، کھا لیا کھانا خاموشی سے، بات بھی نہیں کی، مانگا بھی نہیں نمک۔ وہ جب گھر والے خود کھانے لگے تو پتا چلا اس میں تو نمک ہی کوئی نہیں۔ سوال نہیں کرتے تھے، یہ ان کی صفت، اور یہی صفت میں نے ابو جی قبلہ میں بھی دیکھی ہے، وہ بھی سوال نہیں کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے بہوؤں سے بھی نہیں کہتے تھے مجھے پانی لا دو، خود لے آتے تھے اٹھ کے۔ وہ ہم کہتے رہتے ابو جی نہیں بس ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں۔ سوال نہیں کرتے تھے، کبھی بھی سوال نہیں کرتے تھے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، کھانا نہیں مانگنا، پانی نمک کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، فلاں چیز مجھے لا کے دو، کپڑے دے دیے ہیں استری ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ایسے ہی پہن لیں گے، خود کر لیں گے، اپنے کام وہ خود کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی وہ جو بزرگوں کی صفت والا وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ اپنانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی میں نے ایسا بھی دیکھا جب پیر صاحب قبلہ تشریف لاتے تھے، یہ حاجی صاحب ہمارے تایا جان یہ تشریف فرما ہے، یہ بتا رہے تھے کہ پیر صاحب کے ساتھ رات گزارتے تھے ابو جی، اور یہ میں نے بھی دیکھا ہے، پیر صاحب قبلہ کی عادت ہوتی تھی کہ وہ رات کو 1 بجے اٹھ جاتے تھے، اور ابو جی پیر صاحب کا یہ جملہ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ وہ درویش کا دا جڑ راتی سو جائے، تو پیر صاحب آدھی رات کو 1 بجے اٹھ جاتے تھے۔ پیر صاحب اٹھتے تو ساتھ ابو جی بھی جاگ جاتے کیونکہ وہ ہمارے گھر میں ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے پیر صاحب آپ سب سو جاؤ، صداقت علی تو سو جا، تو سویرے دیہڑی لانی ہے۔ تو ابو جی پھر آگے سے کہتے پیر صاحب آپ جاگیں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاگوں گا، جب تک پیر صاحب جاگتے رہتے ابو جی بھی ساتھ ان کے۔ یعنی پھر یہ جو پیر اور مرید کا تعلق ہے بتایا انہوں نے کہ یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے اور یہ تعلق کیا ہوتا ہے اور یہ روحانی رشتہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو نبھایا بحمد اللہ تعالی۔ اور جب بھی میں نے ان کی زبان سے پیر صاحب کے وصال کے بعد ان کا ذکر سنا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی، آنسو آ جاتے، کیا کیا بات کریں، زمانہ جانتا ہے بحمد اللہ تعالی۔ ایسی خوبصورت اور حسین زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح لفظ موجود ہیں، خیر الناس انفعو، لوگوں میں سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچتا ہے، جس کا نفع زیادہ ہے وہ اچھا ہے۔ یہ کم نفع نہیں ہے کہ لوگوں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھا دیا۔ یہ مجھے جب یہ وحید بٹ صاحب نعت پڑھ رہے تھے مجھے یاد آ رہا تھا وہ وقت کہ جب یہ تشریف لاتے تھے ہمارے گھر پڑھنے کے لیے، تو کہتے تھے بٹ صاحب چلو نعت پڑھو، ان کے بھائی دوسرے، ان کی بہنیں، جتنے بھی بچے بچیاں سب کو بری نعتیں پڑھاتے تھے۔ نعت کے ساتھ ان کی بے شک بڑی دلی اور قریبی محبت تھی، حتیٰ کہ یہ نعت مبارکہ کل جب پرسوں پڑھی جا رہی تھی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، تو مجھے یاد آیا کہ ہم چھوٹے تھے، نعتوں کا کبھی مقابلہ بھی کرواتے تھے ابو جی، بچوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے انعامات بھی دیتے تھے۔ یہ نعت ابو جی بڑے خوش ہو کے سنتے تھے، اور مجھے سب سے پہلے ابو نے زندگی میں یہی نعت یاد کروائی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کے جب تدفین ہو رہی تھی تو طلباء نے، میں نے نہیں کہا ان کو، خود بخود طلباء نے یہ نعت، ہمارے جامعہ اشرفیہ کے طلباء نے یہ نعت پڑھی اور بڑے ذوق سے بڑے ڈوب کر پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی، مجھے نہیں لگتا کوئی خواہش ایسی ہے کہ جو پوری نہ کی ہو، جو وہ کہتے تھے، جو وہ خیال کرتے تھے، اور اولاد کو جس رنگ میں وہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتا گیا اور وہ ان کے سامنے۔ بہرحال آپ سب احباب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام مہمانوں کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آدوال سے مہمان تشریف لائے، اسلام نگر سے، گجرات سے، سیالکوٹ سے، دور دراز سے ہمارے خاص طور پہ حضرات علماء جن کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں حافظ سلطان صاحب سے تشریف لائیں اور آ کے مختصر سی نعت شریفہ میں سنائیں۔